السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج 2 تاریخ ہو گئی۔ ہم لوگ 1445 ہجری میں داخل ہو گئے اور ہم لوگوں کا اسلامک نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ انگریزی کے حساب سے جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے اور اسلامک جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے۔ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اسلامک نیا سال جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے یا اسی طریقے سے اسلامک جو 12 مہینے ہیں، ان مہینوں کے نام بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے، جبکہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا اسلامک مہینے جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، ان تمام مہینوں کے نام ہے اور ان تمام مہینوں کے نام بچوں اور بچیوں کو بتانا چاہیے، یہاں تک کہ قمری تاریخ کیا ہے، اردو تاریخ کیا ہے، بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے، جو کہ افسوس ہے۔ بس ہم لوگوں کو صرف معلوم ہوتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، کچھ مہینے یاد رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کیونکہ پورا رمضان روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ شب برأت میں شعبان کا مہینہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی شب برأت کی رات پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے محرم کا مہینہ چند لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا اور ایک دوسرے سے تحقیق بھی کرتے ہیں کہ کیا محرم کی چاند کی خبر آ گئی یا چاند نظر آ گیا، یا اسی طریقے سے حج کا موقع ہے، اس وقت لوگ یاد رکھتے ہیں کہ ذی الحجہ میں بھائی حج ادا کیے جاتے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ اور مہینے اگر ان کو کہا جائے کہ اسلامک جو 12 مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے نام بتاؤ تو 1% مسلمان ہوں گے جو بتا دیں گے۔ یہاں بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ ہم لوگوں کا اسلامک نیا سال محرم سے شروع۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ محرم الحرام یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے یا نہیں، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں ایسے تاریخی اہم واقعات کیا پیش آئے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں 2-3 جمعہ روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں روزہ رکھتے، روزہ فرض ہے، یہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ جو شروع ہو گیا یہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، قرآن میں بھی ہے منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، قرآن میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے مقرر ہے، کتاب میں لوح محفوظ میں درج ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ حرمت والا مہینہ کیا مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا۔ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنی یا اسی طریقے سے شکار کرنا، قتل و غارت، فسادات کرنے، اسی طریقے سے چوری کرنی منع ہے، منع تھا زمانے جاہلیت میں بھی۔ لیکن ظہور اسلام کے بعد ان 4 مہینوں کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی، ان 4 مہینوں کی فضیلت اب تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہوتا کیا تھا کہ مکہ کے دور میں جب زمانے جاہلیت کا دور تھا تو اس وقت جب وہ مکہ سے لوگ سفر کرتے تھے تو چوری کی جاتی تھی، ڈاکو لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے، سامان وغیرہ اگر کوئی لے کر سفر کرتا تھا تو مکہ کے لوگ سامان کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی ان 4 مہینوں میں چور چوری نہیں کرتا تھا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں اگر ہم کوئی غلط کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ زمانے جاہلیت میں بھی اب سمجھیے کہ جب اسلام پھیلا تو اب ان مہینوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی، ان مہینوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ یہ کیا ہے؟ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ منحوس والا مہینہ نہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینہ میں کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کرنا عیب سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کرنا عیب سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو 72 افراد شہید ہوئے 10 محرم الحرام کو، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ماتم بناتے ہیں۔ شادی بیاہ کرنا، خوشیاں منانا، یہ سب کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں منع ہے۔ قرآن و احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی انتقال ہو جاوے تو تم ہمیشہ ماتم بناؤ۔ رونا یہ ایک فطری چیز ہے۔ مثال کے طور پر
آپ کا کوئی سگا بیٹا انتقال ہو جاوے، آپ کے والد محترم انتقال ہو جاوے، ماں انتقال ہو گئی، اب اس کے وجہ سے محبت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکل گئے، یہ ایک فطری چیز ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن ہر سال اگر اسی تاریخ کو آپ رو رہے ہیں، ماتم بنا رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیا کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے۔ نماز کے دوران امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پر آ جاتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے۔ بڑی محبت تھی، مجمع ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، لیکن اگر نواسے آ جاتے، چاہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو محبت سے اپنے گود میں لے لیا کرتے تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ایک دلیل ہم لوگوں کو ملتی ہے، جو حضرات بچے جب آتے ہیں مسجد میں تو ہم ان کو ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ بعض حضرات تو اتنے غصے والے ہوتے ہیں کہ بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ بچے اگر سلام نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، چند بچے میدان میں کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو دیکھ کر خود سلام کیا، حدیث میں۔ اب آپ حضرات یہ سمجھے کہ آپ کے بچے یہاں آ رہے ہیں مسجد میں، آپ ان کو مار کر ڈانٹ کر بھگا دے رہے ہیں، کیا پتا وہ پھر دوبارہ مسجد آئے نہ آئے؟ بھائی یہی آگے چل کر دین کو سنبھالنے والے ہیں، یہی آگے چل کر مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ آپ اگر کوئی بچے شور گل کر رہے ہیں، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، تو ان کو آپ پیار سے سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے، لیکن ان کو مار کر بھگا دینا، ڈانٹ کر بھگا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے گا تو احادیث کے خلاف بھی ہے، احادیث کے خلاف بھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیتے ہیں، اور گلے لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے میں لگا کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے کہ میرے اس نواسے کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں اپنے نواسے سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کو خبر دی گئی وحی کے ذریعے سے تو آنکھ سے آنسو بھی نکلے۔ لیکن کیا حدیث میں اس طرح تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اسی تاریخ کو روتے تھے، ماتم بناتے تھے؟ کسی حدیث میں آپ کو احادیث میں یہ تذکرہ نہیں ملیں گے۔
کسی کتاب میں آپ کو یہ تذکرہ نہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر سال محرم میں ماتم منانا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، یہ ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے حالات جتنے بھی بدتر سے بدتر ہو جاوے، پریشانیاں جتنی بھی آ جاوے، تکالیف جتنی بھی آ جاوے، لیکن خودکشی کرنا حرام، خودکشی کرنا حرام۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو یہ میسج پہنچے کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ ایک شخص خودکشی کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھائے تھے، لیکن صحابہ کرام کو منع بھی نہیں کیے تھے۔ اس سے کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو، اور جو چند لوگ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، لیکن میسج یہ جانا چاہیے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت جو دی ہے اس وجہ سے دی ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اب اگر ہم خود سے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی قدرت سے مقابلہ کیا۔ موت دینے والے کون؟ اللہ ہے، اور ہم خود سے اپنے آپ کو مار رہے ہیں تو اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں یہ سمجھے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ منحوس والا مہینہ ہے، اگرچہ ہم سب کو معلوم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 72 افراد شہید ہوئے، بہت ہی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان واقعات کو بتانے پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ ان سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھا مارا گیا تھا، اسی کے وجہ سے وہ شہید ہوئے تھے۔ اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام، آپ احد پہاڑ پر جو حضرات گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آج بھی اصحابہ کرام کے وہاں قبر مبارک ہے جن کو بری طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ تو کیا ہم ہر سال ماتم بناتے رہیں؟ یہ غلط ہے، یہ قرآن و احادیث کے خلاف بات ہے۔ اب یہ سمجھے کہ محرم الحرام کے مہینہ میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، محترم والا مہینہ ہے، اہم واقعات پیش آئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا علیہ السلام کو جنت میں ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا یا نہیں، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان بہکائے اور وہ بھول کر اس درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام کھا لیے، ماں حوا علیہ السلام کھا لی، اس کے وجہ سے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اپنی غلطی پر حضرت آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے، بڑی رویا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، وہ بھی بھول کر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روتے روتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت آدم علیہ
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا میرے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارے میں ہو جاویں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس دن قبول ہوئی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے اہم واقعات محرم الحرام میں ہوئے، عاشورہ میں ہوا۔ وہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس دن رہائی عطا فرمائی، وہ کون سا دن تھا؟ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ آگ جس دن ٹھنڈی ہوئی تھی وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا بھی عاشورہ ہی کے دن کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ صرف بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن ایک اور نبی ہے حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ آئیں گے، ادریس علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جس دن آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی کیا تھا؟ عاشورہ ہی کا دن۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر زندہ آسمان پر اٹھایا گیا وہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ سب کو معلوم ہے کہ فرعون اور ان کی پوری فوج مارنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس ان کو راستہ ملا اللہ کے حکم سے، لیکن فرعون اور ان کے تمام ساتھی دریائے نیل میں جس دن غرق ہوئے اس دن بھی کیا تھا؟ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ یہ جو ہم محرم الحرام 10 محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں، 9 یا 10 یا 11، 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، 9 یا 10 یا 11۔ یہ 2 دن روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک روزہ بھی رکھ سکتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں یہودی لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آخر آج کے دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی لوگ کہنے لگے اس وجہ سے کہ آج کے دن فرعون کی غلامیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اور فرعون آج ہی کے دن دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، اس لیے ہم اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن تم سے خلاف ہوگا، یعنی تم سے مشابہت نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک روزہ کے ساتھ دوسرا روزہ بھی ملاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے، تو 2 روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔
اور صحابہ کرام بھی 2 روزہ رکھتے تھے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اور اگر کوئی عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے ایک ملا کر، تو 1 سال کے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہمیں ملی ہے کہ محرم الحرام میں روزہ رکھیے، یا پھر شب برأت سے 1 روز پہلے جو روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو اس میں 1 سال کے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، کہیں 2 سال کا تذکرہ ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ ہمارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے، یہ ابتدائی جو 10 دن ہے، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، یہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن عاشورہ یہ 10 دن جو ہے نا، یہ زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ تو آپ اس میں کیا کریں کہ اگر کوئی شخص ان مہینے میں، یعنی جو 4 مہینے میں نے بتایا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اگر ان مہینوں میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں، نفلی عبادت کریں۔ نفلی عبادت اور دنوں میں تو آپ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اس میں نفلی عبادت بھی کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اسی طریقے سے اس مہینہ میں ایک اور حکم دیا گیا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کثرت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ حسن کے درجے پر بھی پہنچ گیا ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ایسی ہے کہ اس کو کثرت طرق کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ اس کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ حسن درجے پر پہنچ گیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھر والوں پر کھل کر خرچ کرتا ہے، تو انشاءاللہ پورے سال ان کے لیے رزق میں برکت ہوگی، پورے سال ان کے لیے رزق میں برکت ہوگی۔ تو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیے، شام کے وقت جب افطاری کا وقت ہو تو اچھا سے اچھا کھائیے پیجیے، اور دوسروں کو بھی، گھر والوں کو بھی خوش دلی کے ساتھ کھلائیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے سال آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے میں جو 10 محرم کو عام طور پر جو خرافات مچاتے ہیں، جو قرآن و احادیث سے بالکل خلاف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، کبھی تنہائی میں بھی سوچیں، آپ جو خوشیاں منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ہمارے والد صاحب یا آپ کے ابو جان اسی دن ان کی موت آ جاوے تو آپ خوشیاں منائیں گے؟ اگر آپ ناچ رہے ہیں، اسی وقت خبر آ گئی کہ آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، کیا اس وقت بھی آپ خوشیاں منائیں گے، ناچیں گے؟ نہیں ناچ سکتے، چاہنے کے باوجود بھی نہیں ناچیں گے، آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جاویں گے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، اور ہم لوگ دن دہاڑے کہتے ہیں، اور اس میں کہنا بھی چاہیے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، تو کیا اس دن ناچنا یہ ہمارے لیے صحیح بات ہے؟ جس دن شہید کر دیا گیا دردناک طریقے سے، آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگرچہ شہید کرنے والے کا کوئی نام نہیں لیتا ادب کے ساتھ، کوئی نام لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ محرم الحرام میں بھی ہوتا ہے اور مہینوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، تو صرف محرم آ جاوے تو امام حسین کو یاد کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہر وقت سال میں 12 مہینے ہیں تو 12 مہینے تذکرہ کیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو بتائیے کہ عین لڑائی کا وقت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا، عین لڑائی کا وقت ہے، خون کے پیاسے ہو گئے دشمن، اس وقت اچھے اچھے لوگوں کی پسینہ نکل جاتا ہے، اچھے اچھے لوگ میں دیکھتا ہوں موت کے ڈر سے کفریہ الفاظ نکال دیتے ہیں، کفریہ الفاظ، مر رہے ہیں ایمان کے حالت میں نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کو دیکھیے کہ عین لڑائی کا وقت ہے، اس وقت بھی نماز کو قضا نہیں کی، اس وقت بھی ظہر کا نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے میں مشغول، اس وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور رات میں پوری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمہ میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، ان کے ساتھ جتنے افراد تھے پوری رات اللہ کو یاد کیے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے امام حسین کے اتباع کرنے والے، یہ نہیں کہ ہم ناچ رہے ہیں اور ڈی جے بجا رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ دیکھے تو صحیح، ہمارا تہوار ایسا نہیں ہے غیروں کے طرح، غیر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ارے یہ تو ہمارے سے مشابہت ہے، مسلمانوں کے اندر تو کوئی کوالٹی نظر نہیں آتا، ارے ہم بھی ناچتے ہیں یہ بھی ناچ رہا ہے، کیا فرق ہے؟ یہ بھی شراب پی رہا ہم بھی پی رہے ہیں، یہ بھی زنا کر رہا ہم بھی زنا کر رہے ہیں، یہ بھی جوا کا کاروبار کرتا ہم بھی کرتے ہیں، یہ کیا دیکھ کر ایمان میں داخل ہوں گے غیر؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو دکھائیں اپنے اندر کہ ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے، ہم شراب نہیں پی سکتے۔ کوئی کہے کہ نہیں آپ شراب پیجئے آپ کو اتنا انعام ملے گا، آپ کہیے ارے آپ کروڑوں روپیہ دے دیجئے لیکن شراب حرام ہے میں نہیں پی سکتا۔ آپ کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی آ جاوے، آپ یہ کہیے کہ میں زنا نہیں کر سکتا، اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ، زنا کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، تب تو غیر کہیں گے کہ ہاں یہ ایمان والے بندے ہیں۔ اینڈ جس وقت معاشرے کے اندر برائیاں ہوں آپ اچھائیاں پیدا کرے تب تو کہیں گے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں اس